ایک صاحب نے ان میں سے کہا تھا، وہ بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے لبرلس جو ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. وہ کہتے تھے کہ جی علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت. جون ایلیا کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے. ہاں، یہ کوئی اتنی کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے جس نے بھی کی ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن جس نے بھی کی ہے اس نے کوئی عقل مندانہ بات نہیں کی بہرحال، چاہے وہ کتنا بھی بڑا شاعر ہو. بات یہ ہے کہ علی گڑھ اور دیوبند جو تھے وہ آپ کے سامنے دو باقاعدہ طور پہ فکری تھے، پول اپارٹس تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اندر. ایک آپ کو ماڈرنٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، یہاں ماڈرن سائنسز ہوں، ماڈرن ایجوکیشن ہو ایٹسیٹرا، اور عورتوں کے حقوق ہوں. ورنی کلر والی جو لڑائی تھی ساری کہ فارن ایجوکیشن لیں. ہاں، وہ تھے. دوسری طرف آپ کے پاس ریلیجیس ونگ تھا. ریلیجیس ونگ تھا جو خاص کر دیوبند سے تھا. ٹھیک ہے، تو جو لونڈے تھے جن کو کہہ رہے ہیں آپ علی گڑھ کے، وہ تو وہی ہیں جو آگے چل کے لے کے چل رہے تھے، جنہوں نے کرنا تھا. تو بالکل یہ آپ اس میں یہ دیکھیے نا کہ پاکستان کا تو المیہ یہ ہے، یہ خاص کر ہمارے لبرلز یہ نہیں سمجھتے. پاکستان کا تو المیہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ 70 کے قریب 60s میں، لیٹ 60s میں شیر علی پٹودی نے ایک جو ہے نظریہ پاکستان کا ایک وہ ایجاد کیا تھا. اس وقت سے اس نے جو ہے یہ ملک علی گڑھ کے لونڈوں سے چھین لیا. اگر علی گڑھ کے لونڈوں کے پاس یہ ملک رہتا تو یہ ایک بڑی ماڈرن پروگریسو ریاست ہوتی.